غوث پاک فرمانے لگے میرے آقا کا مقام تو بہت بلند ہے، بے شک میں دکھاؤں مصطفیٰ کریم کا غلام عبدالقادر کیسے مردوں واہ 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 واہ۔ کھڑے ہو گئے قبر کے پاس، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اے مردے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ لوگوں نے دیکھا اس قبر سے سب سے پرانے زمانے کی بنی اسرائیل کی ایک عورت کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی کھڑی۔ اسی روایت کو شاید نظر میں رکھتے ہوئے سیدنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا شکر کے جوش میں جو ہے وہ کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ۔ آگے فرماتے ہیں امام عشق و محبت سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، یعنی حرمین شریفین جانے کی ہر ایک کی تمنا رہتی ہے، ہر ایک کی خواہش رہتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جائے، ہر ایک چاہتا ہے کہ غار ثور کا دیدار کرے، غار حرا کو دیکھے، ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا اور آرزو ہوا کرتی ہے کہ مطاف میں جا کر کے وہ طواف کے چکر لگائے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے رکن یمانی کو دیکھے، رکن شامی کو دیکھے، رکن حجر اسود کو دیکھے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے حجر اسود کو چومے، حجر اسود کا استلام کرے، ہر ایک چاہتا ہے مقام ابراہیم پر جائے، وہاں جا کر کے نفل نماز ادا کرے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میزاب رحمت کے جھرنوں کے نیچے نماز ادا کرے، ہر ایک چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا دیدار کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او قادریو، او مدینہ مسجد کے مصلیوں سنو، کعبہ خود جس کے دیدار کا مشتاق رہتا ہے اس کا نام شیخ عبدالقادر جی۔ ہر ایک عام مومن ہو یا ولی ہو، ہر ایک خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا عام ولی تو دور کی بات قطب بھی ہو تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، لیکن غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ خود غوث پاک کے در کا طواف خانہ کعبہ کیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اسی کو فرمایا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا۔ واہ واہ یہ ہے بے غوث شک پاک، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث پاک، میرے غوث پاک، آپ کے غوث پاک کی شان۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی عظیم الشان ہستی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، یعنی غوث پاک کا مقام اولیاء میں وہی ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کا مقام انبیاء میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم پر سبحان اللہ۔ نبوت ختم ہو گئی، آقا کریم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، خود مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا نبی بعد، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جس طرح نبوت یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح غوثیت کبریٰ کا مقام یہ غوث پاک پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب غوث پاک کے بعد امام مہدی کے علاوہ کوئی اس مقام کو پانے والا نہیں۔ اسی کو فرمایا گیا، شیخ سعدی نے فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ واہ واہ غوث بے پاک شک کا مقام سبحان اللہ۔ اولیاء میں وہی ہے کہ جو انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ غوث پاک کی شان میں تمہیں کیا بات،
بغداد شریف میں ایک محلہ، اس محلے کے نکڑ پر ایک مسلمان اور ایک عیسائی کی آپس میں تکرار ہو۔ عیسائی کہنے لگا کہ میرے نبی عیسیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ ہاتھ رکھ دیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میرے آقا کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں آقا کریم نے مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن مسلمان نادان تھا، اسے اس کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ وہ خاموش ہو۔ یہ بات غوث پاک کے دربار میں پہنچی۔ غوث پاک نے اس عیسائی کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے بغداد کے سب سے پرانے قبرستان میں لے گئے۔ سب سے پرانے قبرستان میں لے جانے کے بعد اس جگہ وہ جا کر کے رکا جہاں اس قبرستان کی سب سے پرانی قبر تھی۔ غوث پاک فرمانے لگے میرے آقا کا مقام تو بہت بلند ہے، بے شک میں دکھاؤں مصطفیٰ کریم کا غلام عبد القادر کیسے مردوں کھڑے ہو گئے قبر کے پاس، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اے مردے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ لوگوں نے دیکھا اس قبر سے سب سے پرانے زمانے کی بنی اسرائیل کی ایک عورت کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی سلام ہے عبد القادر تجھ پر، اس لیے کہ میں نے تمنا کی تھی کہ جب میں نے اپنے نبی کی زبان سے آقا کریم کا تذکرہ سنا تھا، مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر جمیل سنا تھا، تو میری تمنا تھی کہ کاش میں بھی امت محمدیہ میں پیدا ہوتی۔ اللہ نے عبد القادر تیرے ذریعے مجھے یہ شرف عطا کر دیا کہ میں نے آج آقا کریم کے دامن سے وابستگی کا اظہار کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک، یہ غوث پاک کی شان، یہ غوث پاک کی عظمت ہے۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے نا 1100 اس وقت ان کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے تھے۔ علماء نے لکھا ان سارے کے سارے 1100 کو اللہ پاک نے غوث اعظم کی برکت سے قطب بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث پاک کی شان، غوث پاک کی عظمت۔ لیکن یہ غوث پاک اس مقام رفیعہ پر پہنچے کیسے؟ غوث پاک کو یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مقام غوثیت کیسے عطا کیا گیا؟ اس کو آج سننے اور سمجھنے اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت واہ 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 واہ، بہت ضروری ہے۔ غوث پاک کی شان کو سننا بھی بہت ضروری ہے، اور اس مقام غوثیت تک واہ واہ، غوث پاک پہنچے کیسے اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اے غوث و رضا کے دیوانوں آؤ سنو، غوث پاک خود فرماتے ہیں 25 سال تک میں بغداد کے جنگلوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 25 سال تک کہتے ہیں 25 سال تک میں نے ایسے زندگی گزاری ہے کہ ایک دانہ بھی اناج کا عبد القادر کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اللہ اکبر، صرف میں نے درخت کی چھال کو کھایا ہے اور اس سے رسنے والے پانی کو پیا، اور کہتے ہیں میں ساری رات اپنے رب کو منانے کے لیے قیام میں کھڑا رہا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اناج نہ کھانے کی وجہ سے اور مسلسل روزے رکھنے کے سبب میرا بدن اتنا کمزور ہو گیا ہوتا کہ ساری رات کھڑے رہنے کے سبب مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی اور میں گر جاتا۔ جب میں گر جاتا اور بے ہوش ہو جاتا
فرماتے ہیں کئی کئی دن تک مجھے ہوش نہیں آتا، مردہ خانے والے آتے اور مجھے مردہ سمجھ کر کے مردہ خانے میں لے جاتے۔ دیکھیں ذرا اے پیارے آقا کے دیوانوں، سوچو جس مقام کو غوث پاک کو عطا کیا گیا ہے وہ مقام کتنا عظیم ہے، اور ان کی عبادت کیسی؟ یہ تو حسنی حسینی سید ہے نا، بے شک بے شک، یہ تو آقا کریم کے شہزادے ہیں نا، یہ تو اہل بیت اطہار سے ہیں نا، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی دیکھیں۔ ہمارا اور آپ کا تو کیا شبہ، ہم اور آپ کو کہاں؟ کبھی ہم نے غوث پاک کی کرامات کو سنی ہے، لیکن غوث پاک کی زندگی کے اس پہلو کو بھی سننا چاہتے، اس پہلو کو بھی سمجھنا چاہتے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رب تبارک و تعالیٰ سے انتہائی خوف رکھنے والے، بغداد کی جامع مسجد کا محسن کہتا ہے رات کا پہلا پہر شروع ہوا، عشاء کی نماز ہوئی، کہتے ہیں اذان دے دی، اذان کے بعد اقامت ہوئی۔ اس بغداد کی جامع مسجد کی صفوں میں اولیاء بھی ہیں، قطب بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، سارے کھڑے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ محسن کہتا ہے میں گھر کے باہر آ گیا، میں مسجد کے باہر آ گیا۔ جب میں مسجد کے باہر آیا میں انتظار کرنے لگا کہ سارے نمازی چلے جائیں تو میں مسجد کو لاک کر دوں، بند کر دوں، تاکہ مسجد محفوظ رہ سکے۔ کہتے ہیں ایک پہر گزرا، دوسرا پہر شروع ہو گیا، سارے لوگ باہر آ گئے، لیکن ابھی ایک شخص ہے جس کا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر آ گیا، کہتے کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، انتہائی سردی تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، انتظار میں تھا کہ وہ سجدہ کرنے والا اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے، مسجد سے باہر آئے اور میں مسجد کو لاک کر کے چلا جائے۔ کہتے ساری رات ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن جو سر سجدے میں ہے ابھی تک وہ سجدے ہی میں تھا۔ کہتے فجر کی اذان دی میں نے، دینے کے بعد جب اس سجدے میں رکھنے والے سر کو دیکھنے کے لیے قریب سے پہنچا تو کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ جو سر سجدے میں رکھا تھا ساری رات جو سر سجدے میں رکھا رہا وہ کوئی اور نہیں، وقت کا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری رات اپنے رب کو مناتے رہے۔ قادریوں ایک بات یاد رکھنا، امام صاحب ایک جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں، میرے غوث نے ضرور فرمایا حق ہے کہ قادری جہنم میں نہیں جائے گا، حق ہے قادری بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، سب حق ہے، ہر غوث پاک کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ساری بشارتیں اس کے لیے ہیں جس کو غوث پاک اپنا مرید بنا لے، جسے اپنے مریدین کی صف میں قبول کر لے۔ یوں آپ کہتے پھرے میں قادری ہوں قادری ہوں قادری ہوں، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جسے کل غوث کہہ دے ہاں یہ میرا قادری ہے۔ بے شک۔ اور سنو غوث پاک نے فرمایا، اور اس جملے کو بھی نقش کر لینا، اور یہ ہمارے لبرا ایجنسی والے بھی محنت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی اس کے ذریعے سب تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ غوث پاک کی ساری بشارتیں اپنی جگہ پر حق ہیں، غوث پاک نے جو کچھ فرمایا بالکل درست ہے، لیکن یہ سب اس کے لیے ہے جس کو غوث اپنا قادری کہتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس بندے کو، غور سے سنیے گا، اس مسلمان کو جو بے نماز
نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث اعظم کا فتویٰ ہے، یہ غوث اعظم کا حکم ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے جو نماز جان بوجھ کر بنا عذر شرعی کے ترک کرتا ہو۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا لکھنؤ کے مسلمانوں، جس مسلمان کو غوث پاک مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ دے، کیا اسے وہ اپنے سلسلے قادریہ میں قبول فرمائیں گے؟ کیا اسے اپنا قادری کہیں گے غوث پاک؟ اس لیے قادریوں، سچا قادری وہ ہے جو غوث پاک کی اس سیرت پہ عمل کرتا ہے کہ ساری رات گزر گئی لیکن وقت کا غوث اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے، بے شک، سبحان اللہ، نمازوں کے پابند بن جائیں۔ اور جانتے والا حضرت نے کیا لکھا فتاوی رضویہ میں؟ روح کانپ جائے گی آپ کی سن کر کے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرنے کے بعد۔ بہت شان بیان کی میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں، اور اسی فتاوی رضویہ میں یہ بھی نقل فرمایا، لکھا کہ جو جان بوجھ کر بنا عذر شرعی ایک نماز چھوڑ دے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بار نماز کا تارک جان بوجھ کر، میرے آقا نے خود فرمایا نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، میرے مصطفیٰ بانی اسلام نے فرمایا۔ اے لکھنؤ کے مسلمانوں، غوث پاک کے دیوانے ہو کر کے نماز چھوڑیں گے؟ یاد رکھنا، ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا اپنے حضرت مولانا عاشق رسول صاحب سے کہ ایسا لگتا ہے قیامت بہت قریب ہے۔ امام صاحب، ایسا لگتا ہے قیامت بہت قریب، بہت قریب۔ اور آج کل تو اتنی اموات اچانک سے ہو جا رہی ہیں، آس پاس آپ خود سن رہے ہوں گے کہ فلاں کل تک ہمارے ساتھ تھا، اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ابھی ایک دوست نے مجھے بتایا کہ 80 سال کا باپ ہے، 80 سال کی ماں ہے، اور 30 سال کا جوان ان کو اپنی بائک پر بٹھاتا ہے، ڈاکٹرز کے علاج کے لیے لے جاتا ہے، الگ الگ ڈاکٹرز کو دکھاتا ہے، واپس گھر آتا ہے، پسینہ آتا ہے، دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ 80 سال کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں، 30 سال کا کڑیل جوان قبرستان کا مسافر بن چکا ہوتا ہے۔ آج غوث پاک نے ہمیں اس محفل کے ذریعے گویا کہ تنبیہ کر رہے ہیں غوث پاک کہ قادریوں، قادری صحیح معنی میں بن جاؤ، سچے قادری بن جاؤ۔ سچا قادری وہی ہے جو نمازوں کا پابند ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو نماز کا تارک ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ سال، ہمارے امام صاحب ہر سال یہ کراتے ہیں، آئندہ سال اس محفل میں کوئی ہوگا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ نہ جانے کتنے پچھلے سال تھے اور اس سال اس محفل کا حصہ نہیں۔ آج غوث پاک کی برکت سے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز کے پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی بصرہ کی سرزمین میں ایک شخص، اس کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، بہن کا انتقال ہو گیا، کفن تیار کیا گیا، جنازہ تیار ہے، لوگوں نے میت کو قبر میں اتار دیا، لوگ چلے گئے،
اس بوڑھی عورت جس کی یہ لڑکی تھی، ایک ہی لڑکی تھی، رات آ گئی، ساری رات وہ بوڑھی عورت روتی رہی، بولا ایک ہی زندگی کا سہارا تھی، ایک ہی وہ تھی کہ جس کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر کے یہ بوڑھی ماں اپنے دن اور زمانے کے حوادثات کی سیاہی کو دور کر لیا کرتی تھی۔ مولا وہ لڑکی بھی چلی گئی، اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمانا۔ بوڑھی عورت ساری رات روتی رہی، ہچکی بند گئی، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اور وہ بوڑھی عورت سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت قبرستان میں، اور قبر میں بھی وہاں ہے جہاں ابھی آج ہی اس کی بیٹی کو دفن کیا گیا۔ کہتی ہے اچانک سے قبر کھلی، جب قبر کھلی تو بوڑھی ماں کہتی ہے میرا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے۔ جب میں نے حالت دیکھی، بڑی عجیب حالت تھی، پوری قبر جہنم کی آگ سے بھر چکی۔ وہ بیٹی کا حسن کہ جس کے حسن کے ترانے میں گایا کرتی تھی، جس کے شباب پر، جس کے جمال پر مجھے ناز تھا، آج اس بیٹی کے رخسار پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جسے جہنم کی آگ نے جلا کر کے کوئلہ نہ کر دیا۔ جسم کے جتنے سوراخ تھے، کان کا سوراخ ہو، منہ کا سوراخ ہو، آنکھوں کا سوراخ ہو، جسم کے جتنے سوراخ تھے، سارے سوراخوں سے جہنم کی آگ کی لپٹیں باہر نکلی۔